الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صل علی محمد دعا گو ہوں بارگاہ پروردگار عالم میں پروردگار عالم آپ تمام مومنین و مومنات کا اس مجلس اعزا میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بے حق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کریم و غفور رحیم اللہ بانیان مجلس کی توفیقات خیرہ میں اضافہ فرما ان کے گھر پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما جہاں جہاں سے مومنین تشریف لائے ہیں خدایا سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرما یا اللہ ہم سب کو عزاداری سید الشہداء صحیح معنوں میں بپا کرنے کی توفیقات عطا فرما محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہے کریم و غفور رحیم اللہ یہ سالانہ مجلس اعزا جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہوتی ہے خدایا ان مرحومین کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کے برزخ کے سفر آسان فرما پروردگار محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا واسطہ سید اشتیاق کاظمی صاحب کی تمام دینی دنیاوی شرعی حاجتیں پوری فرما اور یا اللہ یہ جو خوبصورت اہتمام شاہ صاحب انعقاد کرتے ہیں پروردگار عالم محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرما اور یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام عالم حق کو فتح عطا فرما عالم کفر کو نابود فرما رہبر عظیم حضرت سید علی خامنائی کو طولانی عمر عطا فرما کریم و غفور رحیم اللہ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ وقت کے یزید امریکہ برطانیہ اور اسرائیل کو تباہ و برباد فرما یا کریم و غفور رحیم اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ انقلاب اسلامی کو انقلاب حضرت امام زمان کے ساتھ متصل فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد حق کو فتح عطا فرما کفر کو نابود فرما یا اللہ فرزند زہرا کے ظہور پہ تعجیل فرما ہمیں امام کے آوان و انصار میں شامل فرما پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جتنے بھی احباب نے التماس دعاؤں کے لیے کہا سب کی نیک دعائیں حاجات تمنائیں پوری فرما جتنے بیمار ہیں انہیں شفا یاب فرما ہماری روحانی اور جسمانی امراض کو دور فرما پروردگار نور محمد و آل محمد سے ہمارے دلوں کو قلب کو منور و روشن فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد مومنین کرام پروردگار عالم کا احسان ہے اور شکر ہے کہ اس کریم اللہ نے آپ کو اور مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ذکر محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا اہتمام کیے ہوئے ہیں اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے میں صرف آپ احباب کی خدمت میں حاضری لگوانے کی حد تک حاضری پیش کروں گا کیونکہ ہمارے استاد محترم حضرت حجت الاسلام قبلہ آغا جان زیب علی جعفری صاحب جو ہمارے استاد محترم ہیں اور موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں ان کا حکم ہی سمجھیں کہ ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انشاءاللہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا مل کے انشاءاللہ ہم آغا صاحب سے ہی استفادہ کریں گے تو ان کی اجازت سے انشاءاللہ ان کی موجودگی میں آپ کو قرآن اور فرامین اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کروں گا طالب علم ہوتے ہوئے اور آپ کی پوری توجہات کا طالب رہوں گا ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں صلی اللہ علیہ محمد
محمد وعجل فرجهم. مومنین کرام، پروردگار عالم کا احسان ہے اور شکر ہے اس توفیق پر جو اس کریم پروردگار نے ہمیں یہ توفیق مرحمت فرمائی اور ہمیں مصطفیٰ جیسا عظیم نبی اور علی جیسا عظیم امام عطا کیا. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کائنات کی وہ عظیم ہستیاں عطا کی ہیں کہ جن کا نام لینا بھی عبادت ہے، جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اور الحمدللہ رب العالمین ہم ہر جگہ پہ مجالس کا اہتمام کر کے دنیا اسلام کو، پوری ملت اسلامیہ کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آؤ، اگر صحیح معنوں میں نبی سے عشق کرنا ہے، آؤ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح معنوں میں ان کا غلام بننا ہے تو آؤ، جو نبی تک جانے کا راستہ ہے وہ تمہیں ان مجالس اعزاز سے ملے گا. تو جواب ہے نا انشاءاللہ آپ کی. عزیزان گرامی، جب تک انسان کوئی بھی عمل معرفت کے ساتھ نہیں کرتا، توجہ ہے، معرفت کے ساتھ جب تک انسان کوئی عمل نہ کر رہا ہو تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آئیے ذرا پہلے ہم اس ہستی کے فرمان کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے اس بات کی طرف اپنے اذہان کو لے جائیں کہ یہ جو ہمیں فرمان بتا رہا ہے، سنا رہا ہے، پیغام دے رہا ہے، یہ ہے کون؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کس ہستی کا فرمان اور کس ہستی کی محبت کا دم بڑھتی ہے پوری امت مسلمہ؟ تو عزیزان گرامی، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے نبی کے لب حرکت ہی نہیں کرتے جب تک وحی خدا نہ آ جائے. وحی کے بغیر یہ نہیں بولتا، یہ جب بھی بولتا ہے وحی کے تابع ہے. توجہ آپ چاہوں گا، یہ اگر کسی کی فضیلتیں بیان کرتا ہے تو تابع وحی. توجہ ہے، یہ اگر کوئی فرمان بتا رہا ہے تو تابع وحی ہے. اور عزیزان گرامی، میں سلام پیش کرتا ہوں پوری امت مسلمہ پر اور پوری امت مسلمہ کی ان عقائد پر کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے ہیں. اور الحمدللہ رکھنی بھی چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں وہ عظیم نبی عطا کیا کہ جس نبی کا نام لینا عبادت، جس نبی کے نام کو دیکھنا عبادت، جس نبی کے نام سے گناہگاروں کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہو، وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا کی. توجہات ہیں انشاءاللہ. بس عزیزان گرامی، کریم پروردگار کا احسان ہے اور کریم پروردگار کی یہ محبت ہے کہ اس اللہ نے ہمیں وہ عظیم نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں عطا کیا. اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی نجات کے لیے اور امت کو اعلیٰ مقام پر پہنچانے کے لیے پیغمبر خدا نے اس دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو ہم پلا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، وہ عطرتی اہل بیتی، اور ایک میرے اہل بیت. عطرت اہل بیت علیہ السلام. عزیزان گرامی، دو ہم وزن چیزیں چھوڑی ہیں پیغمبر خدا نے. توجہ آپ کا طالب ہوں. دو ہم وزن چیزیں اور دونوں کی عظمتیں. قرآن کی عظمت اپنی جگہ پر، اہل بیت کی عظمت اپنی جگہ پر. جیسا قرآن ویسے اہل بیت. توجہ، جیسا قرآن ویسے اہل بیت. قرآن کو دیکھنا عبادت، اہل بیت کو دیکھنا بھی عبادت. قرآن کا ذکر عبادت، اہل بیت کا ذکر عبادت. قرآن بھی پاک، اہل بیت بھی پاک. اللہ اکبر. توجہ چاہوں گا، قرآن جیسا قرآن ویسے اہل بیت. قرآن کا وارث ایسا ہونا چاہیے جو قرآن کے مطابق ہو. قرآن کا وارث بھی ایسا جو قرآن کے مطابق ہو. جو فضیلتیں قرآن کے اندر ہوں وہی فضیلتیں وارث
ہیں. اگر قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں. بھائی توجہ, قرآن وہ کتاب جس میں کوئی عیب نہیں, تو وارث قرآن بھی لا ریب ہونا چاہیے. جیسا قرآن کہہ رہا لا ریب فیہ, مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے, تو جو ہے لا ریب فیہ ہدی للمتقین, قرآن کہہ رہا ہے مجھ میں کوئی عیب نہیں, قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے, تو قرآن کا وارث بھی لا ریب ہونا چاہیے. جیسا قرآن ویسا وارث قرآن. قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین, قرآن ہدایت ہے متقیوں کی, تو وارث قرآن امام المتقین ہونا چاہیے. اور یہ آپ کو اور ہمیں اور اس مکتب کو فخر ہے کہ ہمارا امام اور قرآن کا وارث وہ ہے کہ جس کا ہم ہر روز آذانوں میں اعلان کر کے کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ. متقی ہونا اور بات ہے اور امام المتقین ہونا اور بات ہے. جیسا قرآن ویسا وارث قرآن. اچھا, اگر قرآن کو دیکھنا عبادت, توجہ ہے, قرآن کو میں کہتا ہوں آؤ دنیا والو, خدا کی قسم نجات کا ذریعہ ہیں یہ ہستیاں, آؤ اس مکتب میں آؤ اور اس مکتب کی ان برگزیدہ ہستیوں کو دیکھو جنہیں اللہ نے یہ عظمتیں عطا کی. جو فضیلتیں اللہ نے قرآن کو دی وہی فضیلتیں اللہ نے ان کو دی. اگر قرآن کو دیکھنا عبادت ہے تو قرآن کا وارث ایسا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. توجہ, علی کے چہرے کو جس طرح قرآن کو دیکھنا عبادت, توجہ ہے, اسی طرح وارث قرآن کو دیکھنا عبادت. وارث قرآن رسول اللہ موجود, جب تک رسول اللہ موجود رسول اللہ کو دیکھنا بھی عبادت, رسول اللہ کی باتیں سننا بھی عبادت, رسول اللہ کو چومنا بھی عبادت, رسول اللہ کے نام اور اسم کو چومنا بھی عبادت. تو عزیزان گرامی, جانتے ہیں آپ کہ بنی اسرائیل کا ایک گناہگار ترین شخص جب اس دنیا سے چلا گیا, مر گیا, موسیٰ علیہ السلام کے دور کا گناہگار, کلیم اللہ تھے موسیٰ. طور پہ باتیں ہوئیں, کہا موسیٰ میرا ایک محب مر گیا اور جاؤ اور اس کی تجہیز و تکفین کرو. حضرت موسیٰ آئے, آ کر امت سے پوچھا کون سا محب, اس دنیا سے اللہ کا محب کون سا چلا گیا. لوگوں نے تو انکار کر دیا کہ ایسا محب خدا تو کوئی نہیں, لیکن وضاحت پر بتایا گیا. جب موسیٰ نے پوچھا مرا کون, کہا اب سوال آپ نے صحیح کیا ہے, مرا ہے ایک گناہگار جس کو ہم نے یہ بستی سے اٹھا کر باہر جا کے پھینک دیا. بہت بڑی خوش نصیبی ہے امت مسلمہ کی جو اللہ نے یہ عظیم نعمتیں عطا کی ہیں. ہم ان کے بارے میں غور و فکر کریں, اس واقعے کے نتیجے پر آپ انشاءاللہ مطمئن ہوں گے. عزیزان گرامی, جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر تجہیز تکفین غسل و کفن کا بندوبست کیا, کہا یہ تو بعد میں اللہ سے پوچھوں گا کہ محب کہا تھا, لیکن یہ تو گناہگار ہے بستی والے کہہ رہے ہیں. لیکن میں یہاں روک کے کہوں گا کہ اے دنیا اسلام غور کریں کہ اس شخص کا کیا مقام اور کیا عزت اور کیا عظمت ہوگی کہ جس شخص کا غسل بھی نبی دے رہا ہو, کفن بھی نبی پہنا رہا ہو, جنازہ بھی نبی پڑھ رہا ہو. بھئی ہم تو فخر کرتے ہیں 1400 سال کے بعد آج بھی اگر ہمارے ہاں کوئی مر جائے تو ہمیں کوئی اچھا عالم دین بڑی شخصیت مل جائے تو ہمیں ناز ہوتا ہے, فخر ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ مثلا میرے بابا کا جنازہ وہ فلاں عالم دین نے پڑھایا یا فلاں مفتی صاحب نے پڑھایا. ناز کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بھئی توجہ, بھئی اگر کسی کو یہ سعادت مل جائے, مثلا میں اس معاشرے کے حوالے سے یا موجودہ حالات کے حوالے سے بات کروں گا کہ جب نسبتوں کو دیکھتے ہیں, عقیدتوں کو دیکھتے ہیں, مثلا اگر کسی کو امام کعبہ مل جائے,
اور کوئی جنازہ پڑھائے امام کعبہ، وہ بھی تو بندہ ہی ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ معصوم تو نہیں ہے، لیکن فخر تو بندہ کرے گا، میرے بابا کو جو ہے یہ اعزاز ملا ہے کہ ان کا جنازہ امام کعبہ نے پڑھایا۔ تو پھر ذرا غور کر کے اس شخص کا کیا مقام ہوگا کہ جس کا جنازہ خود نبی پڑھائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، جنازہ بھی پڑھایا۔ اس کے بعد گئے طور پہ، ملاقات جب ہوئی، اللہ سے کلام ہوئی، کہا پروردگار بات سمجھ میں نہیں آئی، معاشرے والوں سے پوچھا، وہ کہتے ہیں گناہگار ترین شخص مر گیا، آپ نے کہا محب مر گیا، جا کے دفن کرو، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا ہاں موسیٰ، جو معاشرے والے لوگ کہہ رہے ہیں نا وہاں کے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بدکار انسان تھا، یہ گناہگار ترین انسان تھا، لیکن اس کی ایک ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پروردگار وہ کون سی ادا تھی؟ فرمایا کہ اے موسیٰ، جو تورات میں نے تم پہ نازل کی، اس تورات میں جہاں پر میرے محمد کا نام تھا، یہ جب بھی تورات کھولتا تھا نام محمد کو چومتا تھا، بس اس کا وہ چومنا مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے، اس واقعے کو بیان کرنے سے نتیجہ یہ ہے کہ اگر موسیٰ نبی کی امت کا گناہگار، موسیٰ نبی کی امت کا گناہگار اس میں محمد مصطفیٰ سے بخشا جا سکتا ہے، توجہ ہے؟ امت موسیٰ کا گناہگار ترین شخص اگر اس میں محمد مصطفیٰ ان کے پاک نام کو چومنے سے بخشا جا سکتا ہے، تو کیا امت مصطفیٰ کے گناہگار بخشے نہیں جا سکتے؟ اگر وہ رجوع کریں تو کیا وہ نہیں بخشے جا سکتے؟ تو جواب آئے گا کیوں نہیں؟ تو عزیزان گرامی، حضرت محمد مصطفیٰ جب خود موجود ہوں تو ان کو دیکھنا عبادت، ان کے نام کو دیکھنا عبادت، ان کے اسم کو چومنا عبادت، اور جب محمد مصطفیٰ نہ ہو، موجود نہ ہو، توجہ ہے؟ تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن ہستیوں کو مقرر کیا اور جن ہستیوں کا تعارف پیش کرایا اور جن ہستیوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا اور فرمایا کہ میرے بھائی علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت، تو لوگوں نے کہا مولا اگر ہمیں علی کا چہرہ میسر نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ فرمایا مولا اگر حالات ایسے ہوں کہ ذکر علی بھی نہ کر سکے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا علی کی محبت کو دل میں رکھنا بھی عبادت، علی کی محبت کو دل میں بسا لینا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلتیں مجھ جیسا انسان کیا بیان کرے کہ جن کی فضیلتیں خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور ہر جگہ پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کا تعارف پیش کراتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، کئی موقعوں پر پیغمبر خدا نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، اور غدیر کے موقع پر بھی پیغمبر خدا نے اس حدیث کو متوجہ کرتے ہوئے لوگوں کو اس حدیث کی طرف متوجہ کیا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ کتنی عظمتوں کے حامل ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جن کا نام لینا عبادت، اور جن کے بارے میں نبی خدا فرمائے کہ اے علی تیری مثال میری امت میں سورہ قل ہو اللہ احد جیسی ہے، کہ جو قل ہو اللہ احد کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اسے 1/3 قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے، جو 2 مرتبہ پڑھتا ہے اسے 2/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور جو 3 مرتبہ
سورہ توحید کو پڑھتا ہے اللہ اسے ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اے علی تیری مثال بھی میری امت میں سورہ قل ہو اللہ احد جیسی ہے، جو ایک مرتبہ تیرا نام لے اللہ اسے 1/3 قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے، جو 2 مرتبہ لے اسے 2/3 قرآن، اور جو 3 مرتبہ علی کا نام لے اللہ اسے ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنی عظمتیں، کتنی فضیلتیں ہیں عزیزان گرامی سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ میں ہر مجلس میں اکثر اس بات کو سوچتا ہوں اور کہا کرتا ہوں، دنیا والوں غور کرو کہ جس بزم کو آپ اتنی عظیم بزم سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس بزم کی یہ عظمت ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز کو نسبت، جتنی فضیلتیں ہیں، جتنی عظمتیں ہیں، وہ ساری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی کی وجہ سے تو ہیں۔ توجہ ہے؟ عقیدت کی منزلوں پہ جب ہم جاتے ہیں ممبر رسول کا احترام کرتے ہیں، ممبر کا احترام کرتے ہیں، بھئی کیوں اس کا احترام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ممبر کا احترام ہے جی، ممبر کی عزت ہے۔ تو لکڑی کے بنے ہوئے ممبر کو بھی ہم احترام اور محبت اور عقیدت سے دیکھتے ہیں، کیوں؟ نسبت رسول سے۔ تو تمہاری عقیدتوں کو سلام کہ جس ممبر کی نسبت رسول کے ساتھ چلی جائے، ہم اس کو بھی اتنی احترام کی نگاہوں سے، اتنی محبت سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس سے پڑھ کر اور کتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر کسی کو بزم نبی میں بیٹھنا نصیب ہو جائے، رسول اللہ کی بزم میں بیٹھنا نصیب ہو جائے، کتنی عظمتوں کی بات ہے، کتنی فضیلتوں کی بات ہے کہ مجھے یہ توفیق ملی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں بیٹھا ہوں۔ میں اس سے بھی بڑھ کے جملہ کہوں گا عزیزان گرامی، 1400 سال کے بعد تو اور میں آج اگر مدینہ منورہ میں چلے جائیں، اللہ توفیق دے، اللہ سب کو لے جائے انشاءاللہ، مجھے بھی لے جائے، آپ کو بھی لے جائے، اور اگر ہم مدینہ میں چلے جائیں اور موقع ملے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریعے مبارک کو چوم سکیں، ذری کو چوم کے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم فخر سے آ کے لوگوں کو کہیں گے کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں مدینہ میں گیا اور روضہ رسول کی جالی کو چوم کے آیا ہوں۔ میں تیری عقیدتوں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اس عقیدت کو بڑھاتے ہوئے ذرا یہ سوچ کہ 1400 سال کے بعد تو اور میں نبی کو نہیں، نبی کے روزے کی جالی کو چوم کے اگر اتنا فخر کرتے ہیں تو ان ہستیوں کا کیا مقام ہوگا جن کو خود نبی چومتے رہے، خود نبی جن کو اٹھاتے رہے، نبی جن کو چومتے رہے، ان کی کیا عظمت ہوگی، ان کی کیا شان ہوگی۔ اگر تو اور میں اس فضیلت پر ناز کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کو دیکھا، ان کی جالی کو چوما۔ عزیزان گرامی یہ چھوٹی چھوٹی بالکل باتیں، لیکن ان کی طرف اگر انسان متوجہ ہو تو ان سے بھی انسان نتیجہ اخذ کر سکتا ہے۔ اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے دنیا ترس رہی ہے، اللہ کے گھر کو دیکھنے کی ہر کسی کو تمنا ہے، شوق ہے، حسرت ہے کہ پروردگار ہمیں لے جائے اور ہم اس کعبۃ اللہ کو دیکھیں، اس کعبۃ اللہ کو چومیں، اس اللہ کے گھر کی زیارت کریں۔ عزیزان گرامی کتنی فضیلتوں کی حامل ہیں یہ باتیں، لیکن کیا عظمتیں ہیں ان ہستیوں کی کہ یہ کعبہ بھی جن پہ ناز کرتا رہے، مدینہ جن پہ ناز کرے۔ بلکہ میں جملہ یوں کہوں کہ ہر فضیلت، توجہ ہے، لوگ خلافتوں پہ ناز کرتے ہیں، لوگ خلافتوں کے لیے نازاں ہیں، لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ ہر فضیلت جن پر ناز کرے۔ مجھے جملہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ خلافت جن پہ ناز کرے وہ ہیں اہل بیت، ہر چیز جن پہ ناز کرے، فخر کرے وہ ہیں اہل بیت، حتیٰ کہ کعبہ جن پہ ناز کرے۔ کیا عظمت ہے۔ رجب المرجب کی عظیم ساعتیں آپ نے گزاری ہیں، اور یقیناً بہت سے آپ کو پروردگار عالم نے یہ توفیق مرحمت فرمائی ہوگی، اور رجب المرجب کی فضائل اور اس میں جو مناسبتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ یقیناً مستفید ہوئے ہوں گے۔ لیکن 13 رجب تو کوئی بھی کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ لیکن عزیزان گرامی کیا کہنا اس ہستی کا کہ جس کی ولادت ہی کعبۃ اللہ میں ہوئی،
جن کی ولادت ہی کعبہ. کس کعبہ؟ جس کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت اور جس کعبہ پر نظر ڈالنے کا اجر اللہ نے یہ رکھا کہ جب کوئی میرے گھر کی دیوار پہ نظر کرتا ہے تو اس کی نظر کے عوض میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں. تو میں کہا کرتا ہوں کہ جس دیوار کی یہ عظمت ہے کہ ایک نگاہ ڈالنے سے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، وہ کیا مقام ہے اس ہستی کا کہ وہ دیوار کعبہ بھی جس کے استقبال کے لیے شک ہو جائے. دیوار کعبہ بھی جس ہستی کے لیے شک ہو جائے اور علی کی ماں اس کعبہ کی دیوار سے اندر داخل ہو. اور عزیزان گرامی فخر کیا کریں، ناز کیا کریں کہ آپ کا امام وہ ہے جس کی زندگی کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہے. سجدہ خالق میں گرے ہوئے سب سے پہلا جو کلام نبی کی حکم پر علی کی زبان سے جاری ہوا وہ قرآن کریم تھا. جب پیغمبر خدا نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، قرآن کا حافظ ہونا اور بات ہے، قرآن کا قاری ہونا اور بات ہے، قرآن کو پڑھنا اور بات ہے. اور عزیزان گرامی اپنی زندگی کا آغاز اور ابتدا قرآن سے کرنا اور بات ہے. جب نبی کریم نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے علی کو عزیزان گرامی جب یہ اپنی زبان مبارک چوسائی اور کہا کہ آج میرا دل کرتا ہے کہ مجھے کچھ سناؤ، تو سرکار امیر المومنین رسول اللہ کے ہاتھوں پہ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا رسول اللہ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ عزیزان رسول اللہ نے کہا علی مجھے قرآن سناؤ. اب یہاں پر روک کے ایک جملہ ان اذہان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جن کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں 3 دن کے علی نے قرآن کیسے پڑھا. میں نے کہا اپنے عقیدے کو درست فرما، اپنی منزلوں کو بڑھا، ذرا یہ دیکھ یہ پڑھوا کون رہا ہے. توجہات چاہوں گا کہ یہ ذرا غور کا مقام ہے کہ ذرا یہ دیکھیے کہ یہ پڑھوانے والا کون ہے. اپنے عقیدہ نبوت اور رسالت کو بلند کر، یہ وہ ہستی ہے کہ اس کے ہاتھ پہ اگر بے جان پتھر آئیں تو وہ کلمہ پڑھتے ہیں. یہ تو علی ہے. حضرت زلیخا اور حضرت یوسف کے وہ واقعہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اور قرآن میں پڑھا ہے کہ جب حضرت یوسف پر زلیخا نے وہ الزام تراشی کی، توجہ ہے، تو جب پوچھا گیا کہ قصور کس کا ہے تو ایک چھوٹے بچے کو لایا گیا، وہ بھی زلیخا کے خاندان کا بچہ، زلیخا کے خاندان کا بچہ. وہ اس نے بول کر گواہی دی اور بات ثابت ہو گئی. تو یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یوسف نبی کے کہنے پر بچہ بول اٹھے تو تمہیں تعجب نہیں. اور اگر فخر یوسف حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حکم دے علی کو پڑھنے کا تو تمہیں تعجب کیوں ہوتا ہے؟ یہ رسول ہے جو پڑھوا رہا ہے. اور جب علی اپنے ابی طالب علیہ السلام نے قرآن کریم کی وہ آیات پڑھی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کہ بتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے، اور مومن کی پہلی نشانی بتائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن وہ ہوتا ہے کہ جو نماز کو خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھتا ہو. علی کو بیان کیا جائے وہ کم ہے. خدا کی قسم اگر ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، ساری دنیا کے پانی سیاہی بن جائیں، جن و انس لکھنے والے اور حساب لگانے والے بن جائیں، اے علی تیری فضیلتوں کو پھر بھی کوئی درک نہیں کر سکتا، پھر بھی تیری فضیلتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. بس یہ احسان پروردگار عالم ہے کہ جو اللہ نے ہمیں یہ عظیم ہستیاں عطا کی ہیں. بس اس سے زیادہ عزیزان گرامی میں آپ کے لیے مزاحم نہیں بنوں گا. آج 29 رجب المرجب ہے اور آپ کے اور میرے مولا حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ سے
امت کی اصلاح کی خاطر سفر کر رہے ہیں، اور 28 سفر کی مناسبت سے جو انتہائی ضروری اور اہم بات جو ہر مجلس میں ہر جگہ پہ تکرار ہونی چاہیے، وہ میرے مولا حسین کے وہ جملے مثلی لا یبایع مثلک، مجھ جیسا کبھی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ حسین ابن علی نے یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کرتا، حسین نے کہا مثلی لا یبایع مثلک، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ حسین ابن علی کیا کہنا چاہتے تھے آج دنیا نے دیکھ لیا ہوگا، اور دنیا کو دیکھ لینا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، علی کے چاہنے والے، علی کے شیعہ، علی کے نوکر، علی کے محب شجاع ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں، موت سے ڈرنے والے نہیں ہوتے، اپنے آپ کو راہ خدا میں پیش کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج دنیا نے دیکھ لیا کہ علی اور اولاد علی اور علی کے چاہنے والے اور علی کے وارث کون ہیں؟ جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی ہمت اور حوصلہ رکھتے ہوں۔ توجہات ہیں آپ کی؟ سوشل میڈیا کا دورہ اور تمام احباب الحمدللہ بخوبی آگاہ ہیں کہ موجودہ صورتحال جو ہے وہ اس وقت عالم اسلام کی، اور اگر صحیح معنوں میں عالم اسلام کی اس وقت کوئی ترجمانی کر رہا ہے تو اے آل محمد کے ماننے والوں، آپ کے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ کا مکتب تشیع ہے جو پورے عالم اسلام کی حفاظت کر رہا ہے۔ پورے عالم اسلام کی اس وقت مرد مجاہد حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی حسینی، جنہوں نے وقت کے یزید، امریکہ، اسرائیل، ناپاک یزیدیوں کو للکار کے، جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، حملہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، جو وہاں پر سازشیں کی گئیں، بے نقاب بھی ہوئیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن علی کے نوکر کو ہمارے سلام، علی کے بیٹے کو ہمارے سلام۔ حسین ابن علی نے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلک، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی ہر زمانے میں، ہر دور میں حسین والے بھی ہوں گے، یزید والے بھی ہوں گے، کسی بھی دور کا حسینی کسی بھی دور کے یزیدی کی بیعت نہیں کرتا اور نہ کر سکے گا، نہ کبھی بیعت ہوئی اور نہ ہوگی۔ اور آج رہبر معظم کی صورت میں عزیزان گرامی پوری عالم اسلام کو تشیع کی بات ہی نہیں رہی۔ رہبر معظم صرف تشیع کے نہیں، رہبر معظم امت مسلمہ کے نمائندے کا نام ہے۔ رہبر معظم حضرت علی خامنائی اسلام کے نمائندے کا نام ہے، جنہوں نے ابھی واضح طور پر کہا ہے کہ اسرائیل کو ایران سے تکلیف نہیں ہے، اسرائیل کو اسلام سے تکلیف ہے، اور میں حسین کا پیروکار ہوں۔ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مرتبہ نہیں، زندہ باد حسینیہ، زندہ باد، یزیدیہ، مرد آباد، یزیدیہ، مرد آباد، مرد آباد امریکہ، مرد آباد امریکہ، مرد آباد اسرائیل، مرد آباد اسرائیل۔ بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ رہبر معظم کی صحت و سلامتی کے لیے اور طولانی عمر کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی ایک موقع نہیں، لیکن الحمدللہ مایوسی نہیں ہے، شہادت ہماری سعادت ہے۔ ہم تو مجلسوں میں دعائیں مانگتے ہیں، ہم تو ہر جگہ پہ دعائیں مانگتے ہیں، شہادت ہمارا ورثہ ہے، شہادت سے ہمیں پیار ہے۔ الحمدللہ مارنے سے، اگر یہ مکتب سید شہید حسن نصر اللہ کے خدا درجات بلند فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر مرنے سے یا مارنے سے ہم اگر مٹنے والے ہوتے تو پھر ہم کربلا میں ہی مٹ چکے ہوتے، لیکن شہادتیں
عزم دیتی ہیں, نیہا پروان چڑھتی ہیں نسل شہادتیں. ہمارا ورثہ ہے, ہم اس سے گھبرانے والے انشاءاللہ نہیں ہیں. پروردگار عالم آپ سب کو اور آپ سب کی حفاظت فرمائے, اور رہبر معظم حضرت علی خامنہئی جیسی عظیم اور بابصیرت شخصیت کا سایہ پوری امت مسلمہ پہ انشاءاللہ قائم و دائم رکھے. ظالموں کی وہ سازش بے نقاب ہوئی اور انشاءاللہ وہ مردباد تھے, ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ العزیز. تو بس انہی الفاظ کے ساتھ عزیزان گرامی 28 رجب کو آپ کے اور میرے مولا حسین مدینہ سے نکلے, اور مولا حسین کا پیغام بھی یہی عزیزان گرامی, طاغوت کے ساتھ مل کے رہنا یہ مومن کو زیب نہیں دیتا. ہجرت کرنی پڑتی ہے, وطن چھوڑنے پڑتے ہیں. کیا آسان تھا حسین ابن علی کے لیے اپنے نانا کے روزے کو چھوڑنا؟ کیا آسان تھا مدینہ منورہ کو چھوڑنا؟ آج بھی آپ حجاج کرام کو دیکھیں, آج بھی آپ عمرہ پہ جائے ہوئے لوگوں کو دیکھیں, جب روضہ رسول سے یا مدینہ سے ودا ہو رہے ہوتے ہیں, واپس آ رہے ہوتے ہیں, تو لوگ فراق میں, جدائی میں رو رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم یہاں سے نہ جائیں. میں کہتا ہوں کیا وہ منظر ہوا ہوگا, کیا وہ وقت ہوا ہوگا جب سید الشہداء اپنے نانا کے روزے کو ودا کرتے ہوئے نکل رہے تھے مدینہ سے. عزیزان گرامی, رات کے وقت جب سید الشہداء اپنے نانا سے ودا کے لیے روضہ رسول پہ پہنچے, اپنے آپ کو قبر رسول پہ گرا دیا اور کہا نانا ابھی آپ کی امت مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دے رہی, نانا میں آپ کے مدینہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. عزادار و روایتیں کہتی ہیں اس قدر سید الشہداء نے گریہ کیا, اس قدر روئے کہ ایک مرتبہ غنودگی میں چلے گئے, غش کھا کے گر گئے سید الشہداء کہ عالم خواب میں دیکھا کہ نانا رسول اللہ آئے ہیں. اور آگے کہا حسین, حسین بیٹا جاؤ تم نے کربلا کو آباد کرنا ہے, بیٹا جاؤ کربلا میں جا کے قربانی پیش کرو. بس عزاداران مظلوم کربلا, حسین ابن علی آئے. میں سارے مصائب چھوڑ کے ایک جملہ اور آپ کی زحمتیں تمام, جب امام حسین مدینہ سے نکل رہے تھے, راوی کہتا ہے میں اسی دن وارد مدینہ ہوا, میں نے دیکھا مدینے کے دستور بدلے ہوئے ہیں, مدینے کے لوگوں کے رویے بدلے ہوئے ہیں. میں ان کے مزاج سے آگاہ تھا, لیکن میں نے دیکھا مدینہ افسردہ ہے, پریشان کن ہے. میں نے کسی سے پوچھا آج کیا وجہ ہے, آج اداسی کیوں چھائی ہے, آج سب پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج جان مدینہ مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں, آج فرزند زہرا مدینہ سے جا رہے ہیں. راوی کہتا ہے میں نے کہا میں ایک مقام پہ چلا گیا, میں نے کہا میں دیکھو تو صحیح میرے مولا حسین کا کیا انداز ہے نکلنے کا, کس طرح سے نکل رہے ہیں مدینہ سے. راوی کہتا ہے میں چلا گیا, میں نے دیکھا حسین ایک مقام پہ بیٹھے ہیں, حسین کے گرد جوانان بنی ہاشم موجود ہیں. میں دیکھ رہا تھا حسین ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے سارے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں. یہ راوی کہتا ہے میں دیکھتا رہا کہ تھوڑی دیر کے بعد چند اماریاں لائی گئی, ان اماریوں پہ کچھ سامان رکھا گیا, وہ اماریاں چلی گئی. پھر یہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اور اماریاں لائی گئی, وہ در دولت خانہ پہ آ کے بٹھائی گئی. حجرکم اللہ عزادارو, یہ راوی کہتا ہے میں نے کیا دیکھا کہ ایک سیاہ برقے والی بی بی ہے جو باہر نکلی اور ایک حسین جوان آگے بڑھا جس نے سہارا دے کے اس بی بی کو سوار کرایا. میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے اور یہ سوار کرانے والا کون ہے؟ آواز آئی یہ جناب لیلہ ہے اور سوار کرانے والا ان کا جوان بیٹا علی اکبر ہے. یہ کہتا ہے میں دیکھتا رہا, تھوڑی دیر کے بعد ایک اور ہماری آ کے بٹھائی گئی, ایک اور سیاہ برقے والی بی بی گھر سے برآمد ہوئی, ایک حسین جوان آگے بڑھا, ایک مرتبہ حسین جوان آگے
بڑھ کے بازو تھام کے سوار کرا دیتا ہے. میں کہتا ہے راوی کہتا ہے میں دیکھتا رہا, یہ سارے مناظر دیکھتا رہا. حسین ایک مقام پہ کرسی پہ بیٹھ کے یہ سارے مناظر دیکھ رہے تھے کہ کہتا ہے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک اور عماری بٹھائی گئی. عزادار اور راوی کہتا ہے اب میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک سیاہ برقع والی بی بی برآمد ہوئی. وہ حسین جو بیٹھ کے سارا جائزہ لے رہے تھے ایک مرتبہ کرسی سے کھڑے ہوئے, تیزی کے ساتھ آگے چلنے لگے اور فرمانے لگے علی اکبر, آنو محمد, قاسم و عباس آگے بڑھو. عزاداروں سارے کے سارے جوانان آگے بڑھے. حسین نے بازو تھاما, عباس نے سہارا دیا, زینب کبریٰ سوار ہوئی. راوی کہتا ہے میں نے پوچھا یہ کون بی بی تھی؟ ارے جس کے لیے حسین بھی چل پڑے, سارے جوانان مصروف عمل ہو گئے. بتایا گیا یہ حسین کی بہن, یہ علی کی بڑی بیٹی, یہ زینب عالیہ ہے. ارے جس کو سوار حسین کرا رہا ہے, آئے میں ایک جملہ کہوں گا, جس نے اپنی سواری کا یہ عالم دیکھا, ایک طرف عباس, ایک طرف حسین, ایک طرف علی اکبر. آئے 11 محرم کو جب مقتل گاہ سے گزاری گئی اور قید کر لیا گیا, بسے پشت ہاتھ باندھ لیے گئے, تو ایک مرتبہ فرات کا رخ کر کے کہتی ہے عباس مدینے سے مجھے سوال کرایا تھا, کیا آج بہن کو سوار نہیں کرو گے؟ روایت کہتی ہے عباس کا لاشا فرات پہ تڑپنے لگا. آواز آئی آقا زادی معاف کرنا, ارے میں بازو کٹا بیٹھا ہوں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.